بڑی کرامت تو میں اپنی شخصیت پر محسوس کرتا ہوں کہ وہ مجھ جیسے نااہل آدمی کو، انسان کو اس بات پر لگا گئے کہ تو نے دین سیکھنا ہے اور لوگوں کو سکھانا ہے۔ یہ بہت بڑا میری زندگی میں ایک یو ٹرن تھا۔ تو عزیزان محترم، ہمارے اندر بہت سی بدعات موجود ہیں، جیسا کہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چودھری ارشاد صاحب چودھری صاحب اہلا و سہلا مرحبا۔ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، اس وقت سے یہ دل پریشان ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ یقین مانیے دن رات یہی سوچ رہا ہوں کہ اس حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں سے، اہل علم سے میں نے ان کے پاس گیا، سارے معاملات ہر بندے کے علم میں ہیں کہ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ہم مار رہے ہیں۔ تو جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں، صرف ایک بات بتاؤں گا، بلکہ نصیحت کروں گا، اس کے بعد یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ابھریں گے، خدشات آئیں گے۔ ان خدشات کو دور کرنے کے لیے میں آپ کے پاس ہی موجود ہوں، اسی شہر میں ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جس تشدد کے ساتھ مدارس میں یا اسکولوں میں تعلیم دی جا رہی ہے، وہی اس سانحے کی سب سے بڑی وجہ مجھے نظر آئی ہے۔ اور آپ کے لیے یہی ایک پیغام ہے، میسج ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اجتہادی غلطی سمجھ کر اللہ سے معافی مانگیں، اور آج کے بعد اپنے بچے کو کسی مدرسے میں داخل کروانے سے پہلے، کسی اسکول میں داخل کروانے سے پہلے استاد سے، قاری صاحب سے صرف ایک درخواست کریں کہ جناب آپ نے ہمارے بچے کو مارنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، کسی سے اس کا مقابلہ کرنا نہیں ہے۔ یہ مار کے نتیجے میں، تشدد کے نتیجے میں، ذہنی اور جسمانی، یہ دونوں تشدد جو اس وقت ہماری نسل پر ہو رہے ہیں، دنیا کا کوئی مہذب معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ان معصوم بچوں پر اس طرح تشدد کیا جائے۔ اور اس تشدد کے نتیجے میں جو نکل کر ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں موجود ہے، اس نے ہمارے معاشرے کا، ہمارے اخلاق کا جو حال کیا ہے، وہ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے، ہم بھی بھگت رہے ہیں، ہماری اگلی نسلیں بھی بھگتیں گی۔ تو یہ مارنے کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا، تشدد کی اجازت بچوں پر، معصوم بچوں پر۔ اس بات سے اختلاف ہو سکتا ہے دوستوں کا، لیکن ان کو مطمئن کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں ادھر ہی ہوں، اسی شہر میں رہتا ہوں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں یہ اپنی بات کا
اختتام کرتا ہوں اسی ایک میسج کے ساتھ کہ ان بچوں سے پیار کریں، ان کو پیار سکھائیں، تشدد سے بچائیں، ذہنی اور جسمانی دونوں تشدد سے۔ کسی کو اجازت نہ دیں کہ آپ کے بچے کو مارے، کسی استاد کو کوئی حق نہیں پہنچتا، کوئی اخلاقی طور پر، دینی طور پر، شرعی طور پر استاد کو کوئی حق نہیں کہ وہ بچے کو مارے۔ ان کا بچپن نہ چھینے۔ تشدد کے بعد جب یہ معاشرے میں آتے ہیں تو پھر یہ بھی تشدد پسند ہی ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، فرقہ پرستی کی لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے، شرک کی آندھیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بدعات سے محفوظ فرمائے، دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔